بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا را کو موٹا پڑھنے کی صورتیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، ٹھیک ہے۔ 7 حالتوں میں، ٹھیک ہے، 7 حالتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا را کو موٹا پڑھنے کی، تو اس میں 12 حالتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کتنی ہیں؟ 7 حالتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس کو ترقیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ترقیق، ٹھیک ہے۔ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ نمبر 1، ٹھیک ہے، را مکسورہ مشددہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ را مکسورہ مشددہ، جیسے الرجال، ٹھیک ہے، الرجال۔ اب یہاں پر دیکھیں مکسور یعنی کسرہ نیچے آ گئی ہے، را کے نیچے کسرہ آ گئی ہے اور را کے اوپر شد ہے، مشددہ شد ہے، مکسور یعنی کسرہ، ٹھیک ہے۔ کسرہ اور مکسورہ دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، مکسورہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے را مکسورہ غیر مشددہ، را مکسورہ غیر مشددہ، جیسے رجال، رجال، ٹھیک ہے، رجال۔ اب یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر آ گئی ہے، کسرہ آ گئی ہے اور را کے اوپر شد نہیں ہے۔ اوپر یہ جو ہم نے مثال پڑھی ہے، اس میں را کے نیچے زیر بھی ہے اور را کے اوپر شد بھی ہے۔ اب اس میں ہم نے جو پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کسرہ ہے یعنی زیر ہے اور را کے اوپر شد نہیں ہے، اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے، رجال، ٹھیک ہے۔ آگے را ساکن ما قبل مکسور، را ساکن ما قبل مکسور۔ یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے، ما قبل مکسور، ما قبل یعنی اس سے پہلا جو لفظ ہے شین، شین کے نیچے دیکھیں کسرہ آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے، تو یہاں پر بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے، شرعتن، 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 ٹھیک ہے۔ نمبر 4 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور، ٹھیک ہے، جیسے ہجرون، ہجر، ہجر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو تب اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وقف کی وقت جو ہے ہجر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلا جو لفظ ہے ما قبل وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ نیچے آ گئی ہے، زیر نیچے آ گئی ہے، تو یہ کیا بنا؟ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور۔ اب را ساکن، اس سے پہلے لفظ جیم ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے لفظ جو ہے وہ کسرہ نیچے آ گئی ہے، ہا کے نیچے، ہجر، ٹھیک ہے، ہجر۔ یہ بھی وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے، ہجر۔ آگے ہے را ساکن ما قبل یا ساکن، ٹھیک ہے، جیسے خیرون، خیر، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے ویسے خیرون، جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، خیر، ٹھیک ہے، خیر، قدیر، ٹھیک ہے، خیر، قدیر، اس طرح پڑھیں گے۔ اب را ساکن ہے، اس سے پہلے ما قبل یا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے لفظ خا ہے، خا کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر بھی آ گئی ہے را ساکن اور یا بھی ساکن ہے، اس سے نیچے، اس سے پہلے جو لفظ ہے دال، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے خیر، قدیر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے را امالہ، رائے امالہ، ٹھیک ہے، یعنی رائے امالہ کی حالت، ٹھیک ہے، یعنی رائے امالہ کی حالت میں، یعنی اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ اب میں یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ رائے امالہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امالہ ہے کہ زبر کو زیر، ٹھیک ہے، یعنی زبر ہو تو اس کو زیر میں بدلیں، ٹھیک ہے، اور الف کو یا کی طرف، ٹھیک ہے، اور الف کو یا کی طرف جو ہے مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی زبر کو زیر کی طرف پڑھیں اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں تو اس کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب امالہ میں یہ ہے کہ ہم را کو امالہ کی طرح کیسے پڑھیں گے، یعنی امالہ کو را کے ساتھ کس طرح ہم پڑھیں گے، تو اس ہے کہ امالہ کی را کو، ٹھیک ہے، امالہ کی یہ جو را ہے اس را کو کیسے پڑھیں گے، جیسے اردو کی لفظ میں ہوتا ہے قطرے، ٹھیک ہے، یعنی قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قطرے اسی طرح پڑھیں گے مجرے، قطرے مجرے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ری نہیں پڑھیں گے، رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مجرے ہا، ٹھیک ہے، مجرے ہا ایسے پڑھیں گے۔ آگے ہے وہ را مکسورہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے والفجر، اب یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو جو ہے وہ والفجر را وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، وقف کیا جائے گا، والفجر۔ آگے مصر اور عین القطری، ٹھیک ہے، مصر اور عین القطری پر تفخیم اور ترقیق دونوں درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصر بھی پڑھ سکتے ہیں، را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مصر را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عین القطری بھی پڑھ سکتے ہیں، ری اور عین القطر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تفخیم کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو، اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اذا یسر میں بھی تفخیم اور ترقیق دونوں درست ہے، بشرط کی حالت وقف میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یسر، ٹھیک ہے، اذا یسر، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امالہ کے معنی ہے جھکانا، یعنی الف کو یا کی طرف جھکانا، ٹھیک ہے، مجری ہا نہیں پڑھیں گے، مجرے ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ یا کے ساتھ مجرے ہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار پوچھ سکتی ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو اتنا اچھا یاد کریں کہ آپ کو جو تجوید اتنی اچھی آئے کہ آپ خود پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، اور خود پڑھیں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو تعلیم آپ سیکھیں اور دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم دیں، ان کو بھی سکھائیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا بھی نامہ مال میں ثواب ہوگا۔ جو ہے ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے جو ہم کر سکیں، تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہم دین پھیلا رہے ہیں، اسی دین کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بھی جو بخشش کر دے، تو جو گناہ کیے ہیں اللہ پاک ان کی جو ہے معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوئی بات سمجھ نہ آئے اس میں سبق میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کل ہوتی ہے کلاس، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔